نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كل مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم معزز موقر حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، جناب حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی غالباً یہ میری پہلی ملاقات ہے اور بذریعہ فون مولانا نے رابطہ کیا اور اپنی محنتوں کا اور اس علاقے کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، تو میں مولانا کی دعوت پر پہلی دفعہ آپ کی اس علاقے میں حاضر ہوا ہوں۔ حالانکہ بہت سے لوگ ہوتے چھان بین کرتے ہیں، لیکن میں نے مولانا کے ایک فون پر میں نے ان سے اجازت اس بات کی لی کہ کچھ دن مجھے وقت دیجیے، اس لیے کہ چھٹی کا مسئلہ ہوتا ہے
اور چھٹی کا لینا ادارے سے ضروری ہے، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو بہرحال میں حاضر ہوا اور میں نے مولانا سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں لمبی رات تک نہیں بیٹھا کرتا، اس لیے کہ میرے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ مدرسے میں پڑھانا رہتا ہے، عمارت شرعیہ کا کام ہے، جمعیت علماء کا کام ہے، رابطے مدارس کا کام ہے اور مدرسے کی ذمہ داری ہے۔ تو بہت سے کام اس سے متعلق ہیں، یہاں تک کہ یعنی سیاسی کام بھی، اور ایک تو مسئلہ یہ رہتا ہے کہ اسکول اور بہت سی اسکولوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو اس لیے میرے ساتھ دشواری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور مستقل میرا خیال ہے کہ اب کسی دن مجھے فرصت کا موقع نہیں ملا ہے، میں رات میں پروگرام کر کے پھر حاضر ہوتا ہوں مدرسہ۔ تو بہرحال میرے دوست، میرے بزرگوں، میں آنے کے بعد سے آپ کے معصوم بچے اور بچیوں کے پروگرام کو سنا ہے، اور حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب کی محنت، قربانی اور آپ حضرات کا تعاون بھی دیکھا، علماء اکرام سے ملا تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، آج یہ آپ کے بچوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، جشن کا موقع ہے کہ جہاں آپ کے سامنے آپ کے بچوں نے اللہ کا کلام پیش کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پیش کیا ہے، دعائیں سنائی ہیں، اور بہت سے بچوں نے تقریر پیش کیا، کسی بچے نے مکالمہ پیش کیا، آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی تقریر سن کر مجھے ایسا لگا کہ اب تو دعا ہو جانی چاہیے۔ بچوں نے سارے موضوعات کو چھیڑ رکھا ہے، پورے موضوعات کو گھیر لیا ہے، اور بالکل میرے دوستوں تیزی کے ساتھ فرافر بچے پڑھتے جا رہے تھے، تقریریں کرتے جا رہے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ اصل بنیاد ہے دینی تعلیم کا۔ یاد رکھیں، پوری دنیا کا حافظ و عالم ہونا ضروری نہیں ہے، دیندار ہونا ضروری ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، آج یہ معصوم بچے جن کی زبان کو کھولنا، جن کی زبان پر تلفظ کو صحیح ادا کروانا، جن کی زبان پر میرے دوست بزرگوں تجوید کو صحیح ان کے مخارج کا نکالنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بڑے طلبہ کو پڑھا دے گا آدمی۔ میرے دوستوں، میں اپنے ادارے میں بخاری شریف پڑھاتا ہوں، بہت آسان ہے، آپ مطالعہ کریں، پڑھائیں، لیکن ان معصوم بچوں کو ایک حرف کے نکالنے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مکتب کے بچے جانتے ہیں، اور مکتب کے ذمہ دار کو معلوم ہے کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے، ہماری ذمہ داری سب سے بڑی ہے۔ جہاں مکتب کی ذمہ داری ہے، وہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، اپنے بچوں کو صحیح راستہ دکھانا، اپنے بچوں کی دینداری کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا میرے دوست بزرگوں ان کے اندر شعور دلانا، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ یہ ذمہ داری آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت سے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے جب پیدا ہوں گے، بچوں میں شعور پیدا ہوگا، بچے ہوشیار ہو جائیں گے، تب جا کر ان کی صحیح تربیت ہوگی، ان کو دینی تعلیم دیا جائے گا، ان کو صحیح راستے پہ لایا جائے گا۔ یہ ہماری سوچ، یہ ہماری فکر غلط ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بچے کی تربیت کا موقع کون سا ہے؟ بچے کی تربیت کا وقت کون سا ہے؟ بچے کی تربیت کب کی جا سکتی ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیں، جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ابھی پنپ رہا ہے، میرے دوست بزرگوں، اللہ کا نظام، اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ناپاک پانی سے، ایک ذلیل پانی سے، ایک حقیر پانی سے، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اللہ تعالیٰ ایک انسان بنا دیتا ہے، ایک آدمی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا
کہتا ہے کیا میں نے تم کو ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ کہتا ہے ایک ناپاک قطرے سے میں نے تم کو پیدا کیا. تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا, تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے, تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا, تم دنیا میں نہیں تھے. میرے دوستو قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میں نے تم کو پیدا کیا ہے, میں تمہارا خالق ہوں, میں نے تم کو بنایا ہے. اللہ کہتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا. اللہ کہتا ہے تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے, تمہارا وجود نہیں تھا. تمہارے ماں باپ کے ملے جلے پانی سے ہم نے تم کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا. ناپاک قطرے سے ہم نے تمہارے خون کا لوتھڑا بنایا, گوشت کا ٹکڑا بنایا. تمہارا ہاتھ, تمہارے پیر, ناک, کان, زبان, دل و دماغ بنا دیا. یہ قدرت اللہ کی ہے, یہ طاقت اللہ کی ہے. اللہ کہتا ہے اس ناپاک قطرے سے میں نے پیدا کیا ہے. اللہ کہتا ہے فَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اللہ کہتا ہے بھلا تم جو اپنی بیوی کے پیٹ پہ ٹپکاتے ہو یہ پیدا کرنے والے تم ہو یا میں ہو؟ اللہ کہتا ہے ایک ناپاک پانی سے میں تم کو بنا دیا. اے انسان تجھے کیا ہوا؟ تو اسی رب کو بھولا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ کہتا ہے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو دھوکے میں ہے. ہم نے تجھ کو پیدا کیا, مناسب شکل صورت دی, ناک صحیح جگہ, آنکھ صحیح جگہ, دل صحیح جگہ, دماغ صحیح جگہ, ہاتھ پیر صحیح جگہ. ہم نے صحیح تجھے بنا دیا ہے. اے انسان تو کیا بات ہے آج ڈھونا ہوا ہے, اسی رب سے منہ موڑ لیا ہے, قرآن سے دور ہو چکا ہے. قرآن کی تلاوت سے, قرآن کی تعلیم سے, قرآن کو سمجھنے سے, قرآن کو سمجھانے سے دور ہو چکا ہے. اللہ کہتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے یا تو یہ قرآن کو سمجھنے کو تیار نہیں یا ان کے دل پر تالا لگ گیا ہے, ان کا دل بند ہو چکا ہے. ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. اللہ کہتا ہے اللہ نے دل پر مہر لگا دیا ہے, نگاہوں پر پردہ ہے, کان بند ہو چکا ہے, دل بند ہو چکا ہے. اللہ کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. ہم نے آنکھیں دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. وہ یا کان میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے. يَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اللہ کہتا ہے وہ کانوں پر پردہ رکھے ہوئے ہیں, کانوں میں پردہ وہ کپڑا ٹھوس چکے ہیں, وہ سننا نہیں چاہتے, وہ اعلان کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وہ یہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اللہ کہتا ہے وہ یہ کہتے تھے یہ قرآن نہ سنو, اس میں بیکار باتیں ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آج ماں باپ یہ دیکھیں ان کے بچوں کی صحیح تربیت, صحیح تعلیم کون کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ماں باپ سے اولاد سیکھتی ہے, ماں باپ سے سیکھیں گے. میں نے ابھی کہا ماں کے پیٹ میں بچہ پنپتا ہے, بڑھتا ہے, جب 6 مہینے کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے ہیں, روح ڈال دی جاتی ہے. اب بچے کو جان ڈال دیا گیا, ہاتھ پیر چلائے گا, اس کو کھانے کی ضرورت پیش آئے گی, بھوک لگے گی. اللہ تعالیٰ رازق ہے. میرے دوست بزرگوں, وہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ میں خوراک پہنچاتا ہے. جیسی حمل
کہ مہینے کا خون نہیں آئے گا، اللہ اس کو اسٹاک کر دیتا ہے، اب وہ بند ہو جاتا ہے، اور اسٹاک ہونے کے بعد جب 6 مہینے کا یہ بچہ ہو جاتا ہے، میرے دوست بزرگوں، روح ڈال دی جاتی ہے، اللہ ناف میں نلکی لگا دیتے ہیں، اس نلکی کے ذریعے سے اسی خون کو، اسی بلڈ کو ریفائن کر کے اللہ تعالیٰ قطرہ قطرہ اس کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خالق و مالک و رازق ہے۔ اللہ چاہتا زبان سے ڈال سکتا تھا، ناک کے ذریعے ڈال سکتا تھا، لیکن میرے دوستو، میرے بزرگ، وہ رب ہے، وہ جانتا ہے اسی زبان سے اللہ کا نام لے گا، وہ جانتا ہے اسی زبان سے وہ نماز پڑھے گا، وہ جانتا ہے اسی زبان سے میرا کلام قرآن پاک پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، درود پاک پڑھے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج ہم سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد تربیت کی جائے گی۔ یاد رکھے میری ماں، یاد رکھے میری بہن، جب بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے، جان ڈال دیا جاتا ہے، وہیں سے ماں کی ذمہ داری ہے بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع۔ اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے، حرام سے بچے، حرام کھانے سے بچے، حرام کہنے سے بچے، حرام دیکھنے سے بچے، حرام سننے سے بچے، ہر حرام سے۔ میرے دوست بزرگوں، جب ماں پرہیز کر لے گی، میرے نوجوانوں، بچہ مادرزاد ولی پیدا ہوگا۔ ماں نمازی ہے، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک عورت تھی جو 5 پارے کی حافظہ تھی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، بچہ پیٹ میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ جب بچہ ہوشیار ہوا، اس کو مدرسے میں داخل کیا، مکتب میں داخل کیا، بچے نے حفظ شروع کیا، فوری طور پر جلدی جلدی اس نے 5 پارہ حفظ کر لیا۔ استاد کو حیرت ہوئی، بڑی جلدی بچے نے 5 پارہ حفظ کر لیا ہے۔ معلوم کیا گیا اس کی ماں بھی 5 پارے کی حافظہ ہے، اس کی ماں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اس تلاوت کا اثر بچے پر یہ ہوا، بچہ تیزی کے ساتھ قرآن پاک یاد کر لیتا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، ماں کا اثر بچے پر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہاں کرتے ہیں، مادری زبان، ماترو بھاشا، مدر لینگویج، ماں کی بولی، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ بچہ ماں کے اشارے کو سمجھتا ہے، بچہ ماں کے اشارے کو جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچے کو جب بھی چل رہا ہے، پورا خراب چلنے میں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اپنے کپڑے میں ہاتھ چھپا کر بچے کو آواز دیتی ہے۔ بچہ جانتا ہے ماں جب ہاتھ چھپاتی ہے، ماں بلاتی ہے، ضرور کوئی چیز دینا چاہتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، بچہ دوڑا ہوا آیا، اللہ کے حبیب نے دیکھا، اللہ کے نبی نے پوچھا وہ صحابیہ سے کہ تمہارا کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے، ورنہ اگر تم اسے کھجور نہ دیتی، سب سے پہلے بچے کو جھوٹ تم سکھاتی، تم سے بچہ جھوٹ سیکھتا۔ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں حرام کھانے سے بچے، حرام دیکھنے سے بچے، حرام کہنے سے بچے۔ آج میرے دوست بزرگوں، پوری دنیا میں اگر سب سے بڑا شیطان اگر کوئی چیز ہے، وہ میرے آپ کے پاس موبائل فون ہے۔ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے میرے دوست، میرے بزرگوں، کہ آج رات آدھی رات تک میری ماں، میری بہن، میرا بھائی، میرا جوان، میرا بوڑھا اس میں مبتلا رہتا ہے۔ اس طرح مبتلا ہے، پتہ نہیں چلتا کون گیا، پتہ نہیں چلتا کون آیا۔ ایک زمانہ تھا جب باپ دکان سے آتا، نوکری سے آتا، بیمار سے آتا، تجارت سے آتا، اپنے کام سے آتا، گھر واپس آتا، میرے دوست بزرگوں، اس کے بچے دوڑ کر کے باپ سے لپٹ جاتے تھے۔ اس کی گھر والی، اس کی بیوی دروازے پر کھڑی رہتی تھی اپنے شوہر کے انتظار میں۔ شوہر آتا، اگر پسینے سے شرابور ہے، اپنی آنچل سے پوچھ دیا کرتی تھی، محبت میں اضافہ ہوتا تھا، محبت کے اندر تقویت ہوتی تھی۔ میرے دوست بزرگوں، آج وہی باپ ہے، گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، ماں کو پتہ نہیں چلتا، بیوی کو پتہ نہیں چلتا، بچوں کو پتہ نہیں چلتا، ابا آ چکے ہیں، ماں بیوی کو پتہ نہیں چلتا، شوہر آ چکا ہے۔ یہ اتنا بڑا شیطان جو بیوی سے، بچوں سے، باپ سے دور کر دے، رشتہ داروں سے دور کر دے۔ میرے دوست، میرے
رات کو عشاء کے بعد ماں باپ موبائل استعمال نہ کریں. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو قصہ گوئی بیجا باتیں لایانی باتوں کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اب موبائل دیکھنے کی اجازت کہاں ہے؟ دین کی باتیں کر رہے ہیں, دین کا تذکرہ کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, کسی کو دینی تعلیم دے رہے ہیں, یہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ وہ ساری باتیں منع کیا گیا. لہذا آپ بتائیے یہ موبائل فون کا دیکھنا کہاں سے جائز ہوگا؟ ضرورت کے لیے استعمال کی اجازت دی گئی. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَتَانَا وَسَادَتَانَا وَكُبَرَاءَنَا وَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اللہ کے دربار میں اولاد آئے گی, اولاد یہ کہے گی پروردگار عالم یہ میرا باپ تھا, یہ میری ماں تھی, انہوں نے مجھے دین نہیں سکھلایا. یہ اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے. میرے مسلمانوں, رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج اولاد دنیا میں شکایت کر رہی ہے. کتنے نوجوان میرے پاس آئے اور یہ کہنے لگے ہمارے ابا آپ کے پاس آتے ہیں, داڑھی سفید ہو گئی, بوڑھا ہو گئے, وہ کہنے لگے پوری رات موبائل میں گزار دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے جوانوں, یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے. یہ ذمہ داری ماں باپ کی سب سے پہلے ہے. میرے دوستوں, اگر چاہیں گے حدیث میں آتا ہے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما میں سے کسی نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا. اللہ کے نبی تشریف لائے, فرمایا آپ نے کہا تھوک دو تھوک دو. بات روایت میں ہے آپ نے انگلی ڈال کر باہر نکال دیا. آپ نے فرمایا اِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے. آپ نے تربیت فرمائی, ایک ایک چیز کی تربیت فرمائی. آج ہماری تربیت کرنے والی ماں, آج ہماری تربیت کرنے والی بہن کہاں ہے؟ میرے دوست بزرگوں, آج میرے گھر میں اگر 2 آدمی ہیں تو موبائل 4 ہے, لاکھوں کا موبائل ہے, بچے کہاں سے بدلیں گے؟ اگر ماں باپ ملوث ہوں گے بچے نہیں بدل سکتے. آدمی 2 وجہ سے گناہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, یہ مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے نہ روک دے. 2 وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے, مال آ جائے یا اولاد کی وجہ سے گناہ کر ڈالتا ہے. مال دیا اللہ نے, اس کا شکریہ ادا کرو. اولاد دیا اللہ نے, شکریہ ادا کرو. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کہتا ہے شکریہ ادا کرو گے بڑھا دوں گا, نعمت میں اضافہ کر دوں گا, حفاظت کر دوں گا. ناشکری کرو گے میرا عذاب خطرناک ہے, دردناک ہے. میرے دوست, میرے بزرگوں, اب ذمہ داری ماں باپ کی ہے. ماں باپ اولاد کی وجہ سے گناہ کر جاتے ہیں. ماں باپ, میرے دوست, آدمی مال کی وجہ سے گناہ کر جاتا ہے. اولاد ہے, اولاد کی تربیت تمہاری ذمہ داری ہے. بچے ہیں, وہ ماں جانتی ہے کس طرح سے تربیت کی جائے. ماں نماز پڑھے گی, بچہ نماز پڑھے گا. ماں تلاوت کرے گی, بچہ تلاوت کرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا الا کل مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. اللہ کے نبی نے کہا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ یہودی ہے, بچہ یہودی. ماں باپ مجوسی ہے, بچہ مجوسی. ماں باپ نصرانی ہے, بچہ نصرانی. آج میرے دوست بزرگوں, یہودیت نہیں ہے, مجوسیت ہمارے گھروں میں, یہودیت ہمارے گھروں میں, نصرانیت ہمارے گھروں میں. آج ہمارے گھروں میں یہودیت ہے. ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں, جنم دن مناتے ہیں. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے آقا رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو مٹانے کے لیے, ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, آج اسی کو ہم کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگوں, میرے نبی جس بات کا حکم دے کرو, جس سے روک دے رک
اللہ کہتا ہے میں نے ایک نمونہ دیا، ایک ماپ دیا، وہ ماپ محمد مصطفیٰ کا ہے، وہ ماپ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اسی نمونے پر ڈالو گے۔ آج برتھ ڈے منانے والوں، جنم دن منانے والوں، تم کیا سوچ کے مناتے ہو؟ دنیا کو دیکھ کر، سوشل میڈیا کو دیکھ کر کر رہے ہو۔ افسوس ہے اب اس بات کا کہ لوگ شادی کی سالگرہ مناتے ہیں۔ شادی کی سالگرہ منانے والوں، ارے میرے دوست بزرگوں، تم تو ایک دو بچے میں آگے نہیں بڑھتے ہو، شادی کی سالگرہ مناتے ہو۔ نہ اللہ کے نبی نے منایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ اولیاء اتقیاء صلاحہ صالحین صدیقین نے، نہ علماء محدثین محققین مفسرین نے، کسی نے نہیں منایا۔ یہ دیکھا دیکھی لوگ کر رہے ہیں، یہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ شادی کی سالگرہ یا کسی کے مرنے پر برسی منائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ، اللہ نے چاہا حکم میرا ہو، طریقہ میرے حبیب محمد الرسول اللہ کا۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ نے نماز کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا، روزے کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا، زکوٰۃ کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا، حج کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ میرے دوست بزرگوں، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو نماز قبول ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو روزہ قبول ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق زکوٰۃ قبول ہے۔ اگر حج کرتے ہیں طریقے مصطفیٰ کے مطابق تو میرے دوست بزرگوں آپ کا حج قبول ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، آج میرے دوستوں کوئی بھی عمل ہو اگر اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا قابل قبول نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ، دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ، بارگاہ نبی عرش اعظم کا زینہ۔ نوجوانوں اٹھو، رب کے پیاروں اٹھو، کعبۃ اللہ کے پاسبانوں اٹھو، گلشن شاہدی کی بہاروں اٹھو، دو زمانے کو تم زندگی کا قرینہ، دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ۔ تجھ کو کیا ہو گیا، تو کہاں کھو گیا، جاگنے کی گھڑی نوجوان سو گیا، تھا کسی کا کسی اور کا ہو گیا، ٹوٹ توبہ کر آیا حج کا مہینہ، دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ، دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ، بارگاہ نبی عرش اعظم کا زینہ۔ شادیوں میں یہ مانگن کی منحوس رسمیں، ابھی مولانا بتا رہے تھے شادیوں میں لین دین کا مسئلہ چلتا ہے، بہت سی جگہوں پر انہوں نے بڑی قربانی ماشاءاللہ اس پر کنٹرول کیا ہے۔ مانگنے والے یہ بھکاری بنے ہوئے ہیں، گیزیٹڈ بھکاری، کمیٹی بٹھا کے مانگتے ہیں، پنچایت بٹھا کر مانگتے ہیں، اور مانگتے بھی اس طرح ہیں۔ کچھ لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، مانگتے ہیں، مانگنے کا طریقہ بدل دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹھک ہوتی ہے، اللہ نے ہم کو سب دیا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو سامان دیں گے ذرا اچھا دیں گے۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھئی ہمارا بچہ بہت پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی کر رکھا ہے، انجینئر ہے، لیکن گھر میں بیٹھا ہوا ہے، قابلیت تو سب ہے، کچھ اگر 8-10 لاکھ آپ دے دیں تو دکان کرے گا تو آپ کی بچی کا فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی شادی ایسی جگہ کروں گا جس کی ایک بیٹی ہوگی، ساری جائیداد کی حصہ لے گا۔ یہ مانگنے والوں نے عجیب حال کر دیا۔ مکوڑے میں بنگلور گیا، وہاں پروگرام سے پہلے لوگ آئے کہ حضرت یہاں پر لوگ شادیوں میں کار مانگتے ہیں، 4 ویلر مانگتے ہیں، کہاں کہ کچھ بھی کرے، وہ کسی بھی درجے کا آدمی ہو، وہ بغیر کار لیے شادی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے مجھ کو بتاتے نبی نہیں آ جاتا،
تو بہرحال یہ منگوڑے بھکاری بھیک مانگتا تھا. ایک نوجوان نے کہا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ میرے گھر کام کرو, میں تم کو روزانہ 500 روپے دوں گا. بھکاری نے کہا چل 500 اپنی جیب میں رکھ, تو میرے ساتھ آ کے بھیک مانگ, میں تجھ کو روزانہ 1000 روپے دوں گا. یہ تو بھکاری ہے, لیکن یہ گیزیٹڈ بھکاری ہے, یہ مانگتے ہیں. اور اللہ کے بندو, وہ باپ اپنی بیٹی ایک نعمت تمہارے حوالے کر رہا ہے, آج جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, ڈیمانڈ لینے والوں کبھی چین سے نہیں رہ سکتے. اور اچھا بعد میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اگر 2-3 داماد ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی کچھ ہے, اور داماد 2-3 ہیں, ان دامادوں میں اگر ایک عالم داماد مل گیا, عالم حافظ داماد ملا, 3-4 غیر عالم ہیں, ان کو گاڑیاں دے گا, سب دے گا. اب جب مولوی کی بچی بیچارہ نہیں مانگے گا تو کہے گا مولوی صاحب دے گے نہیں کچھ, تو فیصلہ کر لے. یہ حال ہے ہمارا میرے دوستوں, میرے بزرگوں. یہ مانگنے والوں نے اس طرح کا حال بنا دیا ہے. آج کسی کے یہاں لڑکا پیدا ہو, بازار کی ساری مٹھائیاں ختم, لڑکی پیدا ہو, ملاقات نہیں ہوتی, 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوتی, کہاں تھی, طبیعت ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں لڑکی ہے اس گھر میں رحمت برستی ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے اگر وہ صحیح تربیت کرے گا وہ جنتی ہوگا. باپ آج اسی بچی کو آپ خراب سمجھتے ہو, وجہ کیا؟ ان نوجوانوں کی وجہ سے, ان منگوڑوں کی وجہ سے. اور میرے دوست بزرگوں کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں, اولاد ہو گئی, لڑائیاں ہوتی ہیں, وجہ کیا؟ اسی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. لوگ جھگڑا ہوگا, وہ کہے گی تمہارے پاس تو کھاٹ بھی نہیں تھا, میرے باپ نے دیا. پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا, میرے باپ نے دیا. گھر میں چٹائی نہیں, میرے باپ نے دیا. برش تک میرے باپ نے دیا. کوئی ایک چیز تمہارے گھر میں, سب میرے باپ نے دیا ہے. میرے دوست بزرگوں, ہر چیز تم مانگ کے لاتے ہو, پنچایت بٹھا کر, کمیٹی بٹھا کے مانگ کے لاتے ہو, لیکن ڈکیتی کرتے ہو. مانگنا تو کیا ہے؟ شادیوں میں یہ مانگن کی منحوس رسمیں, جنہیں پورا کرنا بھلا کس کے بس میں. زمانہ ہے مدہوش گانجا چرس میں, پتا پتر کا بیچے جیون کبھی ماں دھیرے دھیرے. چلو سامنے ہے مدینہ, جانور تو نہیں ہے میرے نوجوان, تجھے بیچ ڈالے تیرے باپ ماں. تو ملت کا سرمایہ ہے بے گماں, تو توحید و سنت کا رنگی نگینا. دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ. جانور کی طرح کوئی لگتی ہے, لگتا ہے گزارا. یہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب, کار انجینئر صاحب. اللہ اکبر. میرے دوستوں بزرگوں, اب یہ ہے کہ تعلیم حاصل کی ہے, پورا پیسہ ایٹتا ہے لڑکی کے باپ سے, سارا گھر اسی سے سجاتا ہے. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی نعمت اللہ نے تیرے حوالے کیا ہے, اب تو گھر کو اس کے پیسوں سے سجاتا ہے, اور دلہا بھی کپڑا پسند کرنے جاتا ہے. اللہ, اس کو آس پاس کی دکان میں کپڑا پسند نہیں آتا. اب وہ کہتا ہے بڑی بڑی دکانیں جو برانڈیڈ, وہ بھی اس کو انگلش بھی اس کو آتی ہے, برانڈیڈ دکان سے لینا ہے. اور پھر وہ دلہا کہتا ہے سب کو لے کر سالی کو ساتھ لے کر, ابھی سالی طرح کپڑا پسند کرے گی. یعنی ساری بے حیائیاں. ایک تو مانگتا ہے, اب ایک جانور تو اور کیا ہے. مولانا صلاح الدین صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا, کہا کہ حضرت آپ کا ہدیہ کیا ہے. میں نے کہا دوبارہ کہیں نکل جاؤں گا. میرے والد رحمت اللہ علیہ کہ بہار سے بھی چلے گئے ہیں پروگرام کر کے, لوگ وہاں پہنچے ہیں تو دینے کے لیے. زمانے میں یہ سلسلہ نہیں تھا. بہرحال تو جانور مت بنیے, جانور تو نہیں ہے میرے نوجوان, تجھے بیچ ڈالے تیرے باپ ماں. تو ملت کا سرمایہ
ہے بے گماں تو توحید و سنت کا رنگین گینا دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ اٹھائے ہوئے چل تو سنت کا پرچم شریعت کا جھنڈا نبوت کا پرچم بلندی پہ لے چل شرافت کا پرچم سفینہ ہے قرآن کا تیرا سینہ دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ تو دین اور اسلام کا پاسباں تیری جرأت و حوصلہ الہما بدل دے تو ہمت سے رسم جہاں تیرا دل ہے وحدت کا ساکن خزینہ دھیرے دھیرے چلو سامنے ہے مدینہ بارگاہ نبی عرش اعظم کا زینہ دوست بزرگوں جوانوں میں عرض کر رہا تھا یہ خرافات یہ رسم و رواج یہ اسی وقت ختم ہوں گے جب اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے آپ کے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں مکتب دارالقرآن و سنہ چترپور اور میرے دوست بزرگ کے اندر آپ کے بچے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھتا ہے دیکھ کر پڑھتا ہے برابر پڑھتا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے میرے دوست بزرگوں مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے میرے دوست بزرگوں بچوں کا قرآن پڑھنا بچوں کی قرآن کی تعلیم کا حاصل کرنا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت سہل بن معاذ میرے دوست بزرگوں کی روایت ہے فرمایا اللہ کے نبی نے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس اللہ کے نبی نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن حفظ کرتا ہے قرآن پڑھتا بھی ہے پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے حفظ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرمایا کہ جو اس پر عمل کرتا ہے اس کے ماں باپ دونوں کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائے گا جنت میں جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی میرے دوست بزرگوں یہ امت محمدیہ ہے جو تمام امتوں کی سردار خیر امت سید امت فخر امت تمام امتوں کی گواہ بننے والی آج اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں قرآن سے دور کیے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اے لوگوں دوسروں کو بھلی بات کا حکم کرتے ہو اپنی باری آتی بھول جاتے ہو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لوگوں بھولے ہو میرے دوست بزرگ یہ قرآن ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد ان يحدث ربه فليقرأ القرآن جو اپنے اللہ سے اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے وہ قرآن پڑھے میرے دوست بزرگوں علامہ جلال الدین سیوطی میرے دوست بزرگوں در منثور کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں جلال الدین دو جلال گزرے ہیں ایک جلال الدین سیوطی ہے ایک جلال الدین محلی ہے دونوں نے مل کر جلالین شریف لکھی ایک وفات کے بعد محلی نے مکمل کیا جسے جلالین کہتے ہیں قرآن کی سب سے بہتر سب سے عظیم تفسیر کی کتاب جو مدارس میں پوری دنیا کے مدارس میں اس تفسیر کو پڑھایا جاتا ہے بہت ہی میرے دوست زبردست تفسیر ہے قرآن کے آیت کے بقدر وہی جملہ اسی طرح کا استعمال کیا جلال الدین علیہ الرحمہ نے وہ اپنی تفسیر در منظور کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک بچہ حافظ قرآن تھا میرے دوست بزرگوں روز کی ماں کا انتقال ہو گیا روزانہ اپنی ماں کی قبر پہ جاتا قرآن پاک کی تلاوت کرتا یہ حال ہے میرے دوست بزرگوں بچوں کو دینی تعلیم دینے کا نتیجہ یہ
یہ ہے بچہ دعا کرے گا اللہ میرے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کے قبر کو جنت کا باغ بنا، قرآن کی تلاوت کرے گا، نفل پڑھے گا۔ یہ اولاد کی میرے دوست بزرگوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تمہارے مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، علم دین کو حاصل کیا ہے اس سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے، نیک اولاد خود بخود شیئر ملتا رہے گا، وہ ماں کی قبر پہ جاتا۔ آج تو ہم قبرستان جانا نہیں چاہتے، ہم قبرستان نہیں جاتے، قبرستان جانے میں ڈر لگتا ہے۔ قبرستان جاؤ، سلام کرو، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے، جب محلے کے اندر آئے لوگوں نے پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ کہنے لگے میں جھوٹوں کی بستی میں گیا تھا۔ کہا کہ جھوٹوں کی بستی؟ اب سارے نوجوان کو لے گئے، قبرستان لے کر گئے، کہا کہ دیکھو قبرستان میں وہ سویا ہوا ہے جو یہ کہتا تھا یہ میری بلڈنگ ہے، یہ وہ سویا ہوا ہے جو یہ کہتا تھا میری زمینیں ہیں، یہ وہ سویا ہوا ہے جو یہ کہتا تھا میری جائیداد ہے، یہ وہ سویا ہوا ہے جو کہتا تھا میری کمپنیاں ہیں۔ کہاں ہے؟ قبر میں ہے۔ کمپنی وہی ہے، گھر وہی ہے، مکان وہی ہے، زمین وہی ہے۔ قبر پہ چلا گیا، تنہا گیا، اکیلا گیا، نہ اولاد گئی، نہ بیوی گئی، نہ بچے گئے، نہ رشتہ دار گئے، نہ پڑوسی گئے، نہ محلے والے گئے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی کے جنازے کو قبرستان لے جایا جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، اس کے گھر والے، اس کے اعمال جاتے ہیں۔ دفن کے بعد مال اور گھر والے واپس آ جاتے ہیں، اعمال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ قبر میں ہے میرے دوست بزرگوں، وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر تم نے کچھ کیا ہوگا، اولاد کو دیندار بنایا ہوگا، وہ اولاد کے اعمال میں خود بخود تمہیں اس کا شیئر ملے گا۔ یہ بچہ روزانہ جاتا، باپ کی قبر پہ جاتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، تلاوت کرنے کے بعد 2-4 دن کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا، رات کو سویا ہوا ہے، خواب دیکھتا ہے اس کی ماں آئی ہوئی ہے، بہت خوبصورت لباس میں ہے، بچے کو دیکھ کر مسکراتی ہے، کہا اے میرے بیٹے، اے میرا بیٹا، تو میری قبر پہ آتا ہے اور قبر میں آنے کے بعد فوراً قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اے میرے بیٹے جب تو میری قبر پہ آنے کے بعد تھوڑی دیر رک جانا، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا۔ بچہ خواب میں پوچھتا ہے امی جان وجہ کیا ہے؟ میں آپ کی قبر پہ آؤں، تھوڑی دیر رک جاؤں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت جاری کرو۔ بچے سے ماں کہتی ہے کہاں کہ بیٹا جب تو میری قبر پہ آتا ہے فوراً قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، تیرے چہرے سے لے کر میری قبر تک ایک روشنی، ایک نور ایسا آتا ہے، اے بیٹا میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی، پہلے چہرہ دکھا دے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر۔ میرے دوست بزرگ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دینداری ہے، یہ قرآن پاک کی برکت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ میرے دوست بزرگوں آپ بتائیے یہ مکتب والے کتنی محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کی دین دنیا بھی آپ کی سوچتے ہیں، آپ کی آخرت بھی سوچ رہے ہیں۔ آج ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں میرے دوست بزرگوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کامیاب، وہ سے کہتے ہیں میرا بچہ حضرت بڑا کامیاب ہے، کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ میرا بچہ کامیاب، کہتے ہیں کیا ہے انجینئر، میرا بچہ کامیاب، بہت اچھی بات ہے، ڈاکٹر ہے بہت اچھی بات ہے، انجینئر ہے بہت اچھی بات ہے، وہ آئی ایس ہے او ایس اچھی بات ہے، یہ کامیابی نہیں، دنیا کمانے کا ذریعہ ہے۔ کامیاب یہ ہے تیرا بچہ دیندار ہے، تیرے بچے نے قرآن پڑھا ہے، تیرا بچہ دین پر قائم ہے، ڈاکٹر ہے، تیرا بچہ دین پر قائم ہے، انجینئر ہے، تیرا بچہ دیندار ہے، آئی ایس ہے، تیرا بچہ دیندار او ایس ہے، اسے کامیاب کہیں گے، وہ کامیاب نہیں سمجھتے۔ میرے دوستوں بزرگوں افسوس کا مقام ہے آج قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کم گئی۔ رمضان میں مسجد میں آپ نظر آئیں گے کچھ لوگ قرآن کھولتے ہوئے، لیکن قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، قرآن تو قیامت تک ہی آیا ہے۔ قرآن پڑھو گے، اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ
وله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ألف حرف لام حرف ومیم حرف. فرمایا اے لوگوں اگر کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 10 نیکی عطا کرتے ہیں. حضرت اللہ کے نبی کہتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں. اگر کوئی پڑھتا ہے الف لام میم اللہ کے نبی کہتے ہیں 30 نیکی ملتی ہے. رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے. آج قرآن پڑھنے والے گھروں میں قرآن کی تلاوت کہاں رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ آج تو صبح کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی. صبح میں اٹھ نہیں پاتے, صبح میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں پریشان. اللہ کے نبی نے فرمایا ساری پریشانی کا حل یہ ہے تو صبح کی نماز پڑھ لے. من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ. فجر پڑھے گا اللہ کی عبادت کرے گا. کہتے ہو پریشان. میرے دوستوں میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو اور بڑے بڑے تاجروں کو لاکھوں کمانے والے, ان سے پوچھئے کیا حال ہے؟ مولوی صاحب حال بہت خراب, کاروبار کا کمپنی کا معاملہ ٹھیک نہیں, کورونا آ گیا, بی جے پی آ گئی, فلاں ہو گیا, بہانے کرتا ہے. کمائی کتنی ہے؟ اللہ لاکھوں کا دیتا ہے. اب جاؤ بچے کتنے کہتے 2. امام صاحب کے پاس جاؤ, مولوی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. تنخواہ کتنی ہے؟ 8,000 10 یاد کیا کیا پتہ نہیں 10 12. تو کہتا الحمدللہ. گزارا کیسے؟ الحمدللہ. بچے کتنے؟ وہ 4 سے کم تو نہیں بتاتا, 6 بتایا جائے. میں نے اس لیے 4 کا, میرے بھی 4 ہیں. سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال تو یہ کیوں؟ وجہ کیا؟ لئن شکرتم لازیدنکم. وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اے رب تجھ اس حال میں رکھا تیرا کرم. اللہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مولوی کو خوب دیتے ہیں, کھانا طرح کھلاتے ہیں. اللہ نے آپ کے کھانے بھیج دیے, خوب کھلاتے ہیں. ایک بڑے صاحب تھے, چند لوگوں کے ساتھ چکن بریانی کھا رہے تھے مرغے کی. تو مرغے کا جو پیر ہے لیگ پیس اس طرف تھا. تو مولانا نے کہا لیگ پیس اس طرف ہے, کیا کیا جائے؟ مولوی بڑا چالاک ہوتا ہے. مولوی صاحب نے گھما دیا اپنی طرف. لوگوں نے کہا مولانا وہ تو لیگ پیس ہماری طرف تھا, آپ نے کیا اپنی طرف کر لیا؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے اس کا پیر قبلے کی طرف ہو گیا. تو بہرحال دوستو اس لیے میں نے کہا کہ 12 پار ہو چکے, تاریخ بدل گئی ہے. تو میرے دوستو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو اور اپنی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے پر گزارو. جہاں ہم نعت شاہے ہر دو عالم گنگناتے ہیں, جہاں ہم نعت شاہے ہر دو عالم گنگناتے ہیں. فضائیں رشک کرتی ہیں, فرشتے جھوم جاتے ہیں. کوئی کیا جان سکتا ہے میرے سرکار کا رتبہ. لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں. فضائیں رشک کرتی ہیں, فرشتے جھوم جاتے ہیں. ستارے ناچتے ہیں, عرش پر شق چاند ہوتا ہے. دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں, دلارے آمنہ کے جب کبھی انگلی اٹھاتے ہیں. پلٹ آتا ہے سورج شام کا ان کے اشارے سے, اندھیرا بھاگ جاتا ہے جہاں وہ مسکراتے ہیں. جسے تم پوجتے تھے کل خدا کہتے تھے اے لوگو, وہی بت آج ان کے سامنے سر کو جھکا
ہیں فضائیں رشک کرتی ہیں فرشتے جھوم جاتے. دوست بزرگ جوانوں ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, 12 پار ہو گیا, دوسرے لوگ دیکھیں گے کہ وہاں 12 بجے کے بعد تک نہیں ہے. مجھے پریشانی ہو رہی ہے بھائی, کیونکہ 12 بجے کے بعد انگریزی تاریخ بدل جاتی ہے. آپ کا جلسہ 21 کا تھا, 22 تاریخ کو گیا. لہذا اب یہ ہے کہ میرے دوستو آج عہد کرو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں انشاءاللہ. پڑھاؤ کرنا, یہی اولاد بڑی ہوگی اور شادی کے بعد ماں باپ کو گھر سے باہر کر دیتی ہے. بہت اطمینان سے افسوس اس بات کا. اچھا پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ جب بہو آتی ہے وہ کہتی ہے ساس اچھی ہے, وہی بہو جب ساس بنتی کہتے بہو اچھی ہے. کوئی دنیا میں اچھا کون ہے؟ یہ ذمہ داری مرد کی ہے, یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی شک کرتی بہت, تم نے موقع ہی کیوں دیا شک کرنے کا؟ بھئی عورت میں فطرت ہے شک کرنے کا. میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ بیوی کا شک کرنا بہت سی غلطی اور گناہ سے بچا دیتا ہے. میری بات کو غور کیجیے گا. ہاں جیسے بیوی شک کرتی تھی, اتنا شک کرنے لگی, شوہر بیچارہ گاڑی رکھ لیا, نمازی بن گیا, تسبیح. بیوی کہتی سب چکر تم میں سمجھتی ہوں, تم جنت میں حور پانے کی سب کر رہے تو شک ختم کر دو گے. شک تو کریں گی, نہیں کرے گی, پھر کون کرے گا شک؟ بار نہیں کرے گی. تو اب یہ ہے کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر کا موبائل چیک کیا. ایسا موقع کیوں دیتے ہو چیک کرتی ہے؟ میں اللہ کے بندو موبائل کو زیادہ استعمال نہ کرو. اب گھر پہ فون آیا, بیوی موجود ہے, باہر چلا گیا, بیوی سامنے بات کر لو, کیا پریشانی؟ سچ بات بتا دو. ایک بات آج بتاتا ہوں, بیوی کو کبھی جھوٹ مت بولنا. سچ بولو جھگڑا نہیں ہوگا. سچ تم کہو گے کسی لڑکی سے شادی کر کے جاؤ گے سچ بول دو. میرے صاحب نے کہا تھا سچ بولنے کے لیے. آپ جانتے ہیں حدیث میں لا یحل الکذب الا فی ثلاث, 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. کذب الرجل امرأته لیرضیها, شوہر کا بیوی کو جھوٹ بولنا بیوی کو خوش کرنے کے لیے. سن لیجیے کون سا جھوٹ. آپ کہیں بازار میں ہیں, کہیں اور جگہ ہے, پارٹیاں کر رہے ہیں, بیوی نے ٹیلی فون کیا کہاں ہو, تو کہتے ہیں مفتی صلاح الدین کے پاس بیٹھا. یہ جھوٹ بنا حرام ہے. امام صاحب کے پاس مسجد میں ہوں, بیوی سمجھتی میرا شوہر تو چلو بھائی اچھی جگہ ہے. اب یہ جھوٹ بنا. ہاں آپ بیوی کے لیے کپڑا لے کے آئے, 1000 روپے والا کپڑا لائے, آپ نے کہا دیکھ تیرے لیے 5000 کا لایا, خوش ہو جائے گی. یہ جھوٹ جائز ہے, لیکن یاد رکھو میں نے مائک سے کہا ہے اسٹیکر ہٹا کے لاؤ گے ورنہ خرچ کرو گے. صاحب نے مار گرا دیا. تو بہرحال اب یہ ہے کہ شک کرنے کی گنجائش مت رکھو. ایسا نہ کرو کہ بیوی شک کرے. ایک بڑی صاحب تقریر کر رہے تھے, ایک پرچی آئی کہ محمد عبداللہ اگر جلسے میں ہیں جلدی سے گھر میں آئے, گھر میں پریشانی آ گئی ہے. تو بڑی صاحب نے اعلان کیا تو محمد عبداللہ کھڑے ہو گئے. پیچھے سے بیوی نے کہا بڑی صاحب بیٹھے تو میں چیک کر رہی تھی جلسے میں ہے کہ اور چلا گیا. ایسا کریں گے تو شک کرے گی نہ کرے گی. تو موبائل چیک کرتی تھی, موبائل چیک کیا, شک ہو گیا. تو موبائل جب چیک کیا اس میں لکھا تھا کلیجے کا علاج نمبر, سر درد کا علاج, سکون کا علاج. بیوی بہت چالاک ہوتی ہے نا, بیوی آپ کے چال کو سمجھ لیتی ہے کس چالی میں چل رہا ہے, جانتی ہے وہ, بوڑھا بھی ہو جائے جانتی ہے. ہمارے ایک صاحب انتقال کر گئے, شاید ان کی بیوی بھی انتقال کر گئی ہوں گی, مجھے ذہن میں نہیں ہے. بہت بوڑھے آدمی بیچارے, وہ بس ہمارے مدرسے کے پاس سے بس نکلتی ہے صبح, تو بیوی کو بٹھا کے بس میں کہا کہ میں استنجا کر کے آتا ہوں. کہہ کے آیا, استنجا کر کے جب نکلے تو بس نکل گئی. ایک صاحب گاڑی پہ آ رہے تھے, کہا بیٹا ذرا میری بوڑھی چلی گئی ہے, بس مجھے اتنا پہنچا دے آگے تک, بس آگے رکی ہوگی. جب وہ گیا آگے تو وہ بوڑھی اتر گئی. اترنے کے بعد پورا لال پیلی صاحب میں جانتی ہوں دیکھ بیوی بنا کے رکھا کہیں نہ کہیں. کہا مجھے جو بول کے آیا پیشاب کرنے جاتے استنجا, یہ حال ہے
تو شک کرنے کی گنجائش یہ مرنے کا ختم نہیں ہونے والی ہے. سمجھے بات ہے؟ تو اس لیے اب یہ ہے کہ موبائل میں دیکھا بیوی سمجھ گئی لڑکیوں کا نمبر ہے، وہ سوچنے لگی کہ میرا نمبر تو ہوگا، کچھ تو لکھا ہوگا میری جان، یا کچھ تو لکھا ہوگا ارمان قربان. بیوی نے نمبر ڈائل کیا، جیسے نمبر ڈائل کیا وہاں لڑکیوں کا نام، سردرد کا علاج، ٹھنڈا کا علاج. بیوی نے جب ڈائل اس میں لکھا تھا لا علاج. تو اب یہ ہے کہ کم از کم میرے دوستوں میرے بزرگوں، آج کل تو فون کا حال یہ ہے کہ رشتے جہاں طے ہو جاتے ہیں. ایک بات بتاتا چلوں، اب بات ہو گئی کسی لڑکے کی رشتہ کسی لڑکی سے طے ہوا، اب لڑکے والے جاتے ہیں، بات طے ہو گئی، اب کہتے ہیں ذرا لڑکی کا نمبر دو لڑکا بات کرے. یہ حرام. اب اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں، لڑکی بات کرتی چھت پہ، تو ماں اگر کوئی رشتہ دار ہے کس سے بات کر رہی؟ ماں کسی داماد سے بات کر رہی. داماد کہاں سے آیا؟ اب لوگ نشانی کے نام پر ایک دوسرے کو لڑکا لڑکی اسٹیج پر بیٹھ کر مشتری پہناتی بھی نہ جائے. اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا شوہر نہیں. اللہ کے بندے، تو وہ تو شادی کے دن بھی دلہا پھر سکتا ہے. ایسے ہوئے بہت سارے واقعات. بہرحال میرے دوستوں میرے بزرگوں، اپنے رشتے کو مضبوط رکھو اور دیندار گھرانے میں دیندار لڑکی سے شادی کرو. اور اس کے بعد یہ ہے میاں بیوی لڑنا بند کرو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، دینی تعلیم دو، بچوں کی نگرانی کرو اور موبائل سے بچو. اللہ تعالیٰ اس مدرسہ، اس مکتب دارالقرآن و سنہ چترپور کو قبول فرمائے، ترقیات سے نوازے، ساری ضرورتوں کو اللہ خزانہ غیب سے پوری فرمائے. گرچہ میں نے کئی حدیثیں پڑھی تھی لیکن بات مکمل نہ کر سکا، اور قرآن کی آیت میں نے جو تلاوت کی تھی، گرچہ میں حافظ نہیں ہوں، بہرحال تو پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ اور چھٹی مل گئی تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت ضرور کروں گا. اور مسلسل پروگرام آپ کے یہاں سے جاؤں گا رات مدرسے میں، صبح پڑھا کے پھر جلدی چلا جاؤں گا. تو اس طرح سے پریشانی ہوتی ہے. اور یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے سوئے رہتے ہیں، گھر پہنچتا ہوں سوئے رہتے ہیں، میں اٹھ کے آتا ہوں، مطلب صبح کی نماز میں کبھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی اور ویڈیو کالنگ پر ملاقات ہو جاتی ہے. یونیورسٹی کے فون آ گیا بچوں کا، تو بہرحال یہ ہو جایا کرتا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہماری اہلیہ ہمارا مکمل ساتھ دیتی ہے. اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا بیوی کو شک کرنے کا موقع نہ دو، اس کے حقوق پورے ادا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جتنے بھی شادی ہو گئے اللہ اس محبت کو قائم رکھے. جو شادی ہوئی اللہ اس کو بہتر انتظام فرمائے، اس محلے کو محلے والوں کو قبول فرمائے. جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ سب کو سب کے گھر والوں کو کہ عمر میں حیات برکت عطا فرمائے. اللہ سب کو لمبی عمر عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے، ظالموں کے تسلط کو اللہ ختم فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، سفر میں حضر ہر جگہ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری بیوی بچوں کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، حلال روزی مقدر فرمائے، مہلک اور دائمی امراض سے حفاظت فرمائے. سفر میں حضر ہر جگہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اس محلے کے ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے. جتنے بچے بچیوں نے اس مکتب میں تعلیم حاصل کی حصہ لیا اللہ سب کو ترقیات سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.